ماہرین کے مطابق پاکستان کے اندر خودکشی کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر رضوان تاج موجود ہیں, ہمارے نفسیات چیئرپرسن ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ایٹ پیمز پاکستان کے, اور بلکہ دنیا بھر میں ریناؤنڈ نیمز میں سے ایک ہیں. آپ کو بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں نے آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ دیکھا, اخبار میں چھپا تھا, جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ٹرینڈز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز کیا ہے کہ ٹرینڈز بڑھ رہے ہیں سوسائڈ؟ یہ جو جنرلی ورلڈ وائڈ, ناٹ پاکستان اونلی, جو ریٹس ہیں نا وہ ویری کرتے ہیں ایز پر حالات. جس طرح وار کے ٹائم پہ زیادہ ہو جاتا ہے سوسائڈ اور یہ وہ. سو جنرلی اف دا کنٹری از گوئنگ تھرو سم کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز اور ٹرموائل اور سے اکنامکس ڈیفیکلٹیز وٹ ایور, وار اور وٹ ایور, تو آپ دیکھیں گے کہ پیپل گیٹ مور ڈپریسڈ, مور فرسٹریٹڈ, مور ہوپلیس. دا کی ورڈ از ہوپلیس. اینڈ دین وہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں, ان کا سوچ آتی ہے اس طرف, اور اس طرف دین کی طرف جو نہیں جاتے تو پھر وہ اس طرف زیادہ سوچتے ہیں, اور پھر وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں. اوور آل ان دا پاسٹ پاکستان ہیز بین پروٹیکٹڈ بائی اٹس اسٹرانگ ریلیجس لنکس, بیکاز حرام موت ہے, سب کو پتہ ہے. بٹ اوور دی ایئرز I think the frustration level and the change in society and the media and the social media and the problems that Pakistan is going through, تو اس کی وجہ سے ریٹس زیادہ ہو رہے ہیں. نمبرز بڑھ رہے ہیں. جی نمبرز بڑھ رہے ہیں, ڈاکومنٹڈ ہیں, لیکن یہ سارے ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہوں گے. نہیں بالکل ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. دیر از اے بگ پرابلم, اٹس کنسیڈرڈ اے بگ اسٹگما. پیپل ٹین ٹو ہائڈ اٹ. دے ڈو ناٹ کم ٹو سائیکائٹرسٹ. وہ اگر کوئی سیریس اوور ڈوز لیتا ہے یا کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے and he comes for help to the hospital, they will never record it as a... اچھا, فیلڈ جو سوسائڈ اٹیمپٹس ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے نا جی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ ہو جس کے اندر اس نے اپنی جان لے لی, جس نے اٹیمپٹ بھی کیا وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ؟ نہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں. اس کا نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا نمبر بہت زیادہ, مطلب لاکھوں میں ہے. جی جی بالکل, وہ نمبر زیادہ. اچھا, اس میں مجھے حیرانی اس وجہ سے بھی ہوئی کیونکہ میں گیلپ کا ایک سروے دیکھ رہا تھا 2024 کا کہ 91% پاکستانی خودکشی کے شدید مخالف نکلے. سو یو نو دے کمٹمنٹ کہ جی ہم نے نہیں کرنا. جی بالکل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ باقی جو 7% 9% جو بچتا ہے اس کے اندر آپ کو ٹرینڈ زیادہ نظر آ رہا ہے. جی جی 91% ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں کیا جا سکتا ہے؟ حالات تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, تو what is to be done? لوگوں کو اپنے کیا پیغام دیں؟ I think because you are a very senior anchor and you are a senior media person and people listen to you, تو I think اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو میڈیا کا اس میں کافی رول ہے. all the time that you see whether it's social media or الیکٹرانک میڈیا, تو آپ کو سارا وقت بری خبریں نظر آتی ہیں, اور ڈیتھ, وار, اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. پھر اگر دوسری طرف آپ چلے جائیں تو کنٹریز گو تھرو ڈفرینٹ کرائسس, اور پاکستان کافی کرائسس سے گزرا ہے. تو اگر ابھی اکنامک حالات خراب ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. لیکن آپ نیوز کو اگر انالائز کریں تو 90% آف دا نیوز آر بیڈ نیوز, انفارچونیٹلی. اینڈ پاکستانی پاپولیشنز مائنڈ نیڈ اے بریک. They need a good news, they need many good news, and they need a balance between what is shown. اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. And I think that is one of the key. In defense of media, frankly, اگر آپ 8 سے 11 بجے تک دیکھیں تو آپ کو یہ بہت کوانٹم نظر آئے گا. لیکن اگر آپ صبح 9 سے 12 بجے تک پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں, یہی پرائیویٹ چینلز, وہاں پر تو بہت خوشی کی خبریں ہوتی ہیں, کھانے پک رہے ہوتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ساڑیاں چل رئی ہیں, لباس چل رہے ہیں, کھیل ہو رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ایز اف کہ 24 گھنٹے یہ ہو رہا ہوتا ہے. So in a way morning shows are really, you know, happy پاکستان کا امیج بھی دیتے ہیں. But what I'm trying to say is کہ ہمیں تھوڑا سا اور کرنے کی ضرورت ہے. What I'm saying is کہ at this stage, at this critical stage, Pakistan needs a healthy mind, a strong mind, a mind that is more progressive than before. اتنا ہو کہ وہ اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرے, اور ہر انسان اپنی لیول پہ کوشش کرے کہ ہم کرائسس سے نکلیں, اور ہم ایک جو ہماری ویلیو ہے اس کے مطابق ہم پرفارم کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. اس کے علاوہ آپ کس فیکٹر پہ فوکس کریں؟ اور چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آئی تھنک سوسائڈ سے ریلیٹڈ جو مینٹل النس ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. سیریس فزیکل النس بہت بڑا فیکٹر ہے. انفارچونیٹلی مینٹل النس کو ابھی تک سیریسلی نہیں لیا جا رہا. پیپل ڈونٹ ریکگنائز اٹ. 90% آف دا پیپل آر ڈپریسڈ ہو کمٹ اور اٹیمپٹ سوسائڈ. تو لوگ اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں. دے ڈونٹ بادر. گھر میں وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ سی دا پرسن
ان کے ساتھ جو بندہ ہے زکام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن نفسیاتی جو دباؤ اس کو نہیں لیتے. اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم, کیونکہ اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو پھر یہ پریونٹ نہیں. اسٹگما بھی تو اس کے ساتھ ہے نا جی, کہ ماہر نفسیات کے پاس جانا اور کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا, اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ہیلپ اچھی ہے, ہیلپ ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے ماہر نفسیات. اگر کوئی اچھا دوست مل جائے اس سے بات کر لے, اگر اس کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے, اگر جنرل ڈاکٹر کے پاس چلا جائے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایسے بندے کے پاس جائے جو سمجھدار ہو اور ٹاکسک کمپنی سے گریز کرے, ٹاکسک کمپنی سے بالکل بالکل. آپ جائیں دوست کے پاس اور وہ آگے سنا دے جی آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ کہے کہ میں تو آپ پہ ہون کرنے لگا صاحب پہ, شکر ہے تو آ گیا 2 گھنٹے میں مل گیا. ایسا دوست نہ ہو. ایگزیکٹلی. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, یہ بڑے اہم معاملات اٹھائے ڈاکٹر صاحب نے. آپ کو اپنی صحت کا جسمانی اور ذہنی خیال رکھنا چاہیے. اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ پروگرام دیٹ ول بی ٹمارو. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پارلیمان کو کیا اب کمیٹی چلائے گی, ایوان کو کیا کمیٹی چلائے گی؟ گرمان صاحب کیا ماحول کیا ہے وہاں پہ؟ سنجیدہ تجویز ہے یہ یا کیا؟ سر کمیٹی سے ہٹ کے اگر آج قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھیں, سینٹ کا دیکھیں, ویسے جب گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ سارے قومی اسمبلی کے ممبران کیوں گرفتار ہو رہے ہیں, سینیٹر کیوں نہیں گرفتار ہو رہے, کیونکہ وہاں پہ سینٹ کا اجلاس بھی تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا اور ایک ہی وقت میں ممبران وہاں پہ موجود بھی تھے. لیکن جن کو گرفتار, یہاں تک کہ کوئی اگر عامر ڈوگر صاحب باہر آ کے پوچھ بھی رہے تھے نا گرفتار کن کو کرنا ہے, تو ان کو بھی نہیں بتایا جا رہا تھا. جو آ رہا تھا ان کو بھائی کن کو گرفتار کرنا ہے کن کو نہیں, وہ ان کے ذہن میں تھا. لیکن بنیادی طور پر سر یہ سوال یہ ہے, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں یا بیرسٹر صاحب سے, کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, مجھے ایک حیرت یہ بھی ہوئی کہ ایاز صادق صاحب نے جو ذکر کیا کہ وہ 2014 میں بھی میں اسپیکر تھا, مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ تب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تب بھی اسلام آباد کے اندر پولیس تھی, تب بھی اپوزیشن میں تحریک انصاف تھی, ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ جب وہاں سے نکلتے تھے تو پولیس کو گلو بٹ کر کے اتنا وہ پھینٹی لگاتے تھے, یہاں تک کہ ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو سامنے تشدد کا نشانہ تھا, لاجز میں تھا, پارلیمنٹ کے اندر آتے تھے. تو کیا نواز شریف صاحب کی تب حکومت ایاز صادق جب اسپیکر تھے تب وہ اتنے, اور یہ اسلام آباد کی آئی جی اور تب کی اسلام آباد کی پولیس اتنی طاقتور نہیں تھی کہ پیچھے تحریک انصاف کے لوگ ڈنڈے لے کے گھوم رہے تھے, آگے یہ ساری پارلیمنٹ اور سارے جو تھے, تب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور آج شہباز شریف صاحب اتنے طاقتور, آج کی آئی جی اتنی طاقتور کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ان کو گرفتار کرتے ہیں. تو سر یہ مجھے پہلے یہ بتائیں گے, آئی ایم شیور نوٹ کیا ہوگا, بٹ لیٹ می گو بیک ٹو یو. سو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے تو کام کو چلانا ہے, اعتراضات آپ کے اپنی جگہ پر بجائے, بٹ دیر از اے ہول ہسٹری ٹو اٹ. عمران خان صاحب کے بیان کرنے نے حوالہ دیا کہ جب ہمارے پاس کورم پورا نہیں ہوتا تھا تو کرنل صاحب کو ہم بلا لیتے تھے, وہ کورم پورا کر دیتے. That was the wrong side of history. اور میں کبھی بھی اس کے سپورٹ نہیں کروں گا, ہمیشہ اس کی مذمت کروں گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں بھی 6 سال سینٹ میں رہا ہوں, مجھے کسی کرنیل ورنیل نے کبھی فون نہیں کیا, مجھے پتا تھا میری ڈیوٹی کیا ہے. ٹھیک, تو جن کو اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا, یا جو لوگ کوئی سیاسی یتیم جو آ کے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیے تھے, ان کو قابو کرنے کے لیے اگر ایسی ایلیمنٹس کی ضرورت تھی, وہ خلاف آئین اور خلاف قانون تو تھا ہی, اس وقت بھی خلاف تھا, آج بھی خلاف تھا, لیکن آج بہت سی حدیں اور زیادہ پار ہو گئی. مثلا میں آپ کو یہ ابھی آپ نے محبوب صاحب کے پاس کو مثال ہے, یہ تو پوری انہوں نے انسائکلوپیڈیاز لکھی ہوئی ہیں نا, ان کے پاس کو مثال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے پریسنکٹس میں پارلیمنٹ کے کوئی داخل ہوا ہو, اور وہ بھی نقاب پوش لوگ داخل ہوئے ہوں, وہ ادارے جو جواب دہ ہیں. سی ڈی اے جو ہے وہ بجلی اور آئی ایس کو کرتا ہے, بجلی کاٹ دی ہے. مطلب یہ کس طرح کی ایلیمنٹس ہیں جن کی میں کہتا ہوں کہ حاوی ہیں اس طرح سے کہ یہ فیڈرل منسٹرز اور کیا نہیں, اور ایس اے پی ایمز, یہ کیا پدلی اور کیا پدلی کا شوربہ نظر آ رہے ہیں آج. اور اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ ایسے مطلب بے بس ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں مثال دینا چاہتا ہوں کمیٹی اور کمیٹی چیئرمین کی. مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر رہے, پھر استعفیٰ دیا انہوں نے, ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے چیئرمین تھے. ہی سمنڈ فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل, ایک 3 اسٹار جنرل تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جنرل سرفراز. وہاں ایک طالب علم کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ گوادر میں ہوئی تھی, اور اس کے لیے ہیومن رائٹس کی کمیٹی جو سینٹ کی تھی سمنڈ اے سٹنگ 3 اسٹار جنرل. بڑا شور مچا, سیکرٹری سینٹ نے سرکولر جاری کیا کہ جی حاضر سروس ملٹری آفیسرز کو کوئی سینٹ کمیٹی نہیں بلا سکتی. کھوکھر صاحب نے اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا, اینڈ دا ہائیسٹ لیڈرشپ آف پاکستان آرمی اگریڈ کہ جی ٹھیک ہے جنرل صاحب جائیں گے. اور بلکہ میں نے کھوکھر صاحب سے آج بات بھی کی صبح فون پہ, جو گیٹ ڈیٹیلز, انہوں نے کہا بڑے جنٹلمین تھے وہ. اسپیکر صاحب کو اپنے اختیارات کا واقعی جو ان کو آئین اور قانون نے دیے ہیں وہ استعمال کریں. اداروں کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جو کالی بھیڑیں اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان کے آئین کے اوپر روز جرم کر رہی ہیں,
ان کو ایکسپوز کرنا اور ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ضروری ہے. ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں چلے گا. نہیں, میں ایک تھوڑا, چونکہ آپ کا پروگرام پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں, ایک میں کانسٹیٹیوشنل کنونشنز واضح کر دوں. پارلیمان کے اندر کمیٹیوں کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, سلیکٹ کمیٹیز ہیں. 20 سال پہلے میں برٹش کانسٹیٹیوشن اسپیشلائز کر رہا تھا. اس وقت برٹش پارلیمنٹ کی 435 کمیٹیاں تھیں. ایسی کمیٹیاں وہاں بنتی ہیں انگلینڈ میں آج بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہماری برابر ہے, ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, لیکن یہ اس طرح کی کمیٹیاں کوئی بنائے, قانون میں, دستور میں پارلیمانی کنونشن کا حصہ ہے. اللہ کرے یہ اسپائن لیں. ایک بات اور, میں بطور طالب علم آف قانون کانسٹیٹیوشنل یہ کہتا ہوں, سینٹ کی کمیٹی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر کسی جو صوبائی میٹر ہے کسی کو طلب نہیں کر سکتی. اگر پارلیمانی کمیٹیاں کرتی ہیں تو اللیگل ایکٹ کرتی ہیں, چاہے میری گورنمنٹ کے چاہے ان کے. لیکن واپس اس پہ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے پاس جو بلال صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی جمہوری ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے, دیٹ از اسپیکر, ہی ہیز دی پاور آف کورس. اور بہت بڑا معاملہ ہوا پارلیمان کے سو فار جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیے, انہوں نے بندے سسپینڈ کیے 4, آرمنٹ جو سارجنٹ آرم کو انہوں نے سسپینڈ کیا. یہ جو کمیٹی 16 کی بنی ہے نا, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میٹر کی تفتیش کے لیے بنی. ٹھیک, بیسیکلی اس میں ساری پارٹیاں ہیں, وہ بیٹھ کے دیکھ لیں. اور میں نے ایک تجویز اس وقت بھی دی تھی جب شلواریں ہماری پارلیمنٹ پہ ٹپائی گئی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں, میں گورنمنٹ میں آتا تھا نا ادھر اپنے دفتر میں, ہمیں پی ٹی اے والے نہیں آنے دیتے تھے. اور میں ایک دفعہ جب انہوں نے حملہ کیا ہمارے اوپر آخری دن, میں بھی ایک ایجنسی والے کی گاڑی میں بھاگا تھا جان بچا کر. دے وانٹڈ ٹو کل می, پی ٹی آئی وانٹڈ ٹو کل می. وہاں چاروں طرف میرے پاس تھے, تو میں اس وقت گاڑی, آپ کا خدشہ تھا, خبر تھی, میرے سامنے کھڑے تھے جب حملہ ہوا تھا. اور اتفاق دیکھیں کہ ایک سویلین ملازم ISI کا بتا دیتا ہوں, میں بھاگا تو اس نے کہا سر میری گاڑی میں بیٹھے, وہاں کھڑا تھا, مجھے کیا پتا کون ہے. ہی ٹوک می, مطلب اس وقت یہ حالت تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا پرائم منسٹر نواز شریف کو, آج بھی کہتا ہوں, پارلیمان جو ہے یہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں. پارلیمان اپنی پریولیجز کا لا بنا ہے. پریولیج کا مطلب تنخواہ لینا نہیں ہوتا. پارلیمان, برٹش پارلیمان کو ہاں وہ بنائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا ادھر ہی ٹرائل کرے سب کا, اور آج بھی میں کہوں گا یہ بنائے لا اور ان کا ٹرائل کرے اگر کسی میں ہمت ہے تو. عملی طور پر یہ ویسے ممکن ہے, بڑی زبردست باتیں لگتی ہیں, لیکن جس کو ہم صحافیانہ زبان میں کہتے ہیں, بہت استعمال کرتے ہیں, زمینی حقائق. تو یہ زمینی حقائق ہے, اس کے پیش نظر از اٹ ایون پریکٹیکل یا نہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا, یہ دیانتداری کی بات ہے کہ نہیں لگتا, ورنہ تو دیکھیں نا پریولیجز سارے ان رولز کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر ایک پریولیجز کی کمیٹی بھی ہے, رولز اینڈ پریولیجز کی ایک کمیٹی ہے جس کا اگر کوئی بریچ ہو تو اس کمیٹی کے حوالے کیا. میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا بریچ ہوا ہے پارلیمنٹ کی ایز اے ہول پریولیج کا, تو اس کمیٹی کو کیوں نہیں انووک کیا گیا کہ نئی کمیٹی تخلیق کر دی گئی تاکہ لگے کچھ ہوا. بھائی وہ کمیٹی بیٹھی ہے, رولز اینڈ پریولیجز کی کمیٹی بنتی ہے, اس کو ریفر کریں, اس کے پاس بہت اختیارات ہیں, وہ لوگوں کو بلائیں جس کو چاہے بلائیں شہادت کے لیے, اور وہ ایکٹ کر سکتی ہے. لیکن نئی کمیٹی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, اخبار میں سرخی جو لگتی ہے, وہ پرانی کمیٹی کی طرف ریفر کرنے سے, لیکن سرخی پاؤڈر کی طرح 24 گھنٹے میں ختم بھی ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کو نئی سرخی لگانی پڑتی ہے. واپس آئیے گا, پارلیمان کے اندر بڑا زبردست, قومی اسمبلی بڑا زبردست ماحول ہے جی, اللہ کرے یہ ماحول قائم رہے, کوئی آپ کے خلاف بات نہیں ہوئی. طارق صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, سو لگ رہا تھا کہ جس طرح بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن جب ہم نے اس کا ابھی تجزیہ شروع کیا, یہ تو بنیادی طور پر ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام لگتا ہے تجزیاتی طور پر. آئی ایم ناٹ سیکنڈ گیسنگ them. آپ کا کیا سر, یہ چارٹر آف پارلیمنٹ کا جو جیسے ہی میں نے سنا نا, تو تصور یہ نہیں تھا جو پریولیج کمیٹی کی طرف سر جو بتا رہے ہیں. وہ پریولیج کمیٹی میں یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اگر باہر بھی, یعنی کہیں پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی MNA سینیٹر کو روکتا ہے تو وہ بھی SSPs کو بلا لیا جاتا ہے. یہاں پر تو سوال یہ کہ پارلیمنٹ کی گیٹ پہ اندر یا باہر, یعنی کوئی یہ تو نہیں, وہ تو آپ کو کہیں اگر کسی علاقے میں بھی اگر کسی MNA کو اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر پارلیمان کے اندر یہ اتنی اچھی آوازیں کس وجہ یہ اس کی کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ چارٹر آف پارلیمنٹ کا جیسے ہی میں نے سنا تو مجھے مکمل طور پہ یاد آیا چارٹر آف ڈیموکریسی. تصور بھی اس طرف تھا, ایاز صادق صاحب کا ذکر بھی اس طرف تھا کہ جو جس طریقے سے ہم نے نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ کے دور میں جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی